اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے متباعدین اور اس سے پہلے سبق میں مثلین، متجانسین، متقاربین اور پھر متباعدین اور کچھ ضروری باتیں، تو آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے چلتے ہیں۔ آج جو آگے دو ابواب آ رہے ہیں ان میں ایک ہے اجتماع ساکنین اور ایک ہائے ضمیر اس فصل میں۔ تو آج ہم پہلے اجتماع ساکنین کو دیکھتے ہیں۔ اجتماع ساکنین کا بیان، اجتماع کہتے ہیں حافظ صاحب، اجتماع کسے کہتے ہیں؟ اجتماع اکٹھا ہونا، پبلک۔ اچھا، تے ساکن کہندے نے ایک نو، تے دو ہون تے ساکنین کی کہندے نے؟ ساکنین۔ ٹھیک ہے نا، اجتماع ساکنین کا بیان یعنی دو ساکنوں کے اکٹھے ہونے کا بیان۔ سمجھائیے بات کی۔ اجتماع ساکنین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ اجتماع ساکنین کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ کیا کیا ہے؟ ایک جائز اور ایک ناجائز۔ ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز کو کہتے ہیں علی حدہ، کہ اپنی حد کے اندر، اور علی غیر حدہ کو کہتے ہیں ناجائز، حد سے باہر۔ کوئی بندہ ایسی بات کرے کہ جو نامناسب نہ ہو تو اس کو کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی حد کے اندر رہو بھائی، ایسے بولتے ہیں نا جی۔ یعنی آپ مطلب یہ ہے کہ جائز بات کرنا، جائز نہ کر۔ اسی طرح جو دو ساکن اکٹھے ہوں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا باقی رکھنا ساکن جائز ہوتا ہے، اور کچھ ساکن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا باقی رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی۔ اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں؟ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک جائز اور دوسری ناجائز۔ جائز کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ علی حدہ، اور ناجائز کا نام علی غیر حدہ۔ اب اس طرح کریں گے، اجتماع ساکنین علی حدہ اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ ٹھیک ہے جی، سمجھا گئی بات کی؟ علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ اب آئی یہ آگے نا، علی حدہ جائز، علی غیر حدہ ناجائز۔ علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں، دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو شد ہوتی ہے نا، یہ بھی اصل میں اس کا پہلا حصہ سکون ہوتا ہے۔ بس آپ دیکھیں گے نا، میں جوڑ کروں، دال زبر الف دا با، کدی آواز آئی ہے راجا صاحب تے صوفی صاحب؟ تسی اپنے تینے بند کرو ہاں ذرا، حافظ صاحب دا تو نہیں، حافظ صاحب کھلا رکھو، باقی سارے بند رکھو ذرا، باہر پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اب دال زبر الف دا با کے اوپر شد، تو کہیں گے داب، پھر کہیں گے با زبر با، با زبر ہا با۔ تو شد کا پہلا حصہ جو ہے اس کی دو یعنی اس کے ہوتے ہیں، جس طرح زنجیر کی ہوتی ہے نا وہ رابطے ہوتے ہیں،
تو اس کے بھی دو ہیں. یہ جو پہلا ہے ایک خانہ یہ پہلا ہے دونوں دندانوں کے درمیان, اور ایک دوسرا ہے. پہلا جو ہے یہ جزم کا ماحول بناتا ہے, اور دوسرا جو دندانہ ہے وہ آگے حرکت کو پڑھتا ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا شد ہو یا سکون ہو, وہ شد بھی سکون کے اندر ہی داخل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جی. پہلا حرف مدہ اور دوسرا سکون ہو تو حرف مدہ بھی تو ساکن ہوتا ہے نا. دیکھیے جی. یہ الف جو ساکن ہے نا, دال زبر کے بعد الف ساکن ہے, یہ بھی ساکن ہو گیا, اور با جو شد والی ہے یہ بھی ساکن ہو گئی. یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو یہ پڑھا جائے گا جیسے کہیں دا با. بولیے دا. اب آپ کو یہ تو شد کی مثال ہے نا, خالی آپ کو سکون کی اور حرف مدہ کی مثال بناتا ہوں. آل آنا, بولیے کیا کر سر؟ آل آل آنا. آل آنا. الف زبر حمزہ زبر الف آ, لام کے اوپر جزم, ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے لام موقوف. لام موقوف نہیں کہنا, لام موقوف کیا ہے؟ لام موقوف. ہم اسکول میں ہم پڑھتے تھے نا تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا تو کیا کہتے ہیں لام موقوف. اچھا, تو وہ اصل میں وہ تلفظ ہے لام موقوف. آل. جی جی جی. دیکھیں نا حمزہ کے بعد الف بھی ساکن ہے, آگے لام بھی ساکن ہے, تو پڑھا جا رہا ہے نا. تو جو جائز ہو وہ پڑھا جاتا ہے. ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ ایک لفظ میں دو ساکن ہیں, پہلا حرف مدہ ہے اور دوسرا جزم ہے یا شد ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا حرف اگر مدہ تو نہیں, دوسری قسم پہلا ساکن حرف مدہ نہیں اور دوسرا پہ ہم نے وقف کر لیا تو وہ ساکن ہو گیا. مثلا القدری, الفجری, جب ٹھہریں گے تو ہو جائے گا القدر, الفجر. اب یہ بھی پڑھا گیا نا. جی. تو اجتماع ساکنین کی یہ بس یہ دو ہی مثالیں ہیں, یہ دو ہی شکلیں ہیں. آپ سے سمجھائیے بات کی آپ کو. جی جی. اگر پہلے دوسرے ساکن پہ ہم نے وقف نہیں کیا تو پھر لازماً جو پہلا ہے ساکن وہ حرف مدہ ہوگا, اور اگر دوسرے پہ ہم نے وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو وہ جیسے القدر یا پہلا اس میں بھی مدہ ہو سکتا ہے, مطلب ضالین میں لینا. اب دیکھیے یا ساکن ہے, آگے نون کے اوپر بھی ٹھہر گئے, لین, دونوں ساکن پڑے گئے نا. جی. پہلا مدہ ہو یا نہ مدہ ہو, دوسرا وقف کی وجہ سے اگر ساکن ہوا ہے تو پھر یعنی یہ دو صورتیں ہیں علی حد ہی کی, اور کوئی صورت نہیں ہے. راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے علی حد ہی کی تشریح. جی بسم اللہ. علی حد ہی کی تشریح, دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حروف مدہ ہو. مثلا دابہ, پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو اور دوسرا وقف کی وجہ سے واقعہ ہوا ہو. مثلا القدر, دوسرا الفجر. فاجر. اچھا, ان کا باقی رکھنا جائز ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں علی حد ہی کہ یہ ساکن حد کے اندر ہیں, حد کے باہر نہیں. یعنی جو قوانین ہیں ان قوانین, حد کیا ہے؟ قوانین, قانون حد ہوتے ہیں نا. اس نے کیا کیا جی, اس نے خلاف قانون, یہ اپنے حد پر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, قانون کی حد سے باہر نکل ہے. تو یہ قانون کے اندر جو شکلیں بنتی ہیں وہ دو ہی بنتی ہیں, یا تو دو ساکن, پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا, یا پھر اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو دوسرا جو ہے وقف سی وجہ سے ہوگا. آپ بھی پڑھ لیں ذرا حاجی صاحب. جی. علی حد ہی پڑھ لیں. دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو. مثلا دابہ,
پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو اور دوسرا وقف کی وجہ سے واقع ہوا ہو، مثلاً القدر، الفجر، تو ان کا باقی رکھنا جائز ہے۔ جی سمجھ آ گئی حافظ صاحب تانوں؟ جی جی یاد ہو جائے گا؟ جی بالکل۔ اچھا جی اچھا ہم تو کہتے ہیں نا قرات والے، تجوید والے کہتے ہیں اجتماع ساکنین، کیا کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین۔ اور جو ہے نا صرف والے وہ کہتے ہیں التقاء ساکنین، ملاقات سے نا التقاء، ملنا، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ قرات والے تجوید والے استعمال کرتے ہیں اجتماع ساکنین، اور صرف والے استعمال کرتے ہیں لفظ التقاء ساکنین۔ کیا کرتے ہیں؟ التقاء ساکنین۔ ساکنین، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا جی، اب دوسری جو تھی ناجائز، وہ کیا ہے؟ اللہ غیر حد ہی، یعنی ناجائز دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں، دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں۔ تو اب چونکہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جب جائز نہیں ہے تو ان کو باقی رکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو ان کا باقی رکھنا ناجائز ہے۔ مثلا فی الارض تھا، فی الارض، حمزہ گر گیا، یہ ال کا لام تعریف کا۔ اب یہ فی کی یا بھی ساکن ہے اور ال کا لام بھی ساکن ہے، تو یہ دو ساکن جمع ہو گئے، افجی ہو گئے نا؟ جی جی اب اس کو اگر باقی رکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ فی الارض، نہیں وہ تو باقی نہیں نہ رکھا، اگر باقی رکھے تو نہیں رکھ سکتے۔ فی الارض پڑھیں گے۔ نہیں حمزہ تو پڑھنا نہیں نا، اجتماع ساکنان پڑھا نہیں جا سکتا نا۔ انجن جی نہ ہو تو دو ڈبے کھلار دیے جائیں گاڑی کے، دو اگنے، تو اب کیسے چلیں گی؟ نہیں نہ چلیں گی۔ اس لیے اب الارض کو چلانے کے لیے انجن لانا پڑے گا پیچھے سے، اور انجن کیا ہے؟ فا، جو خود حرکت کرے گا وہ دوسرے کو چلائے گا نا۔ تو یا تو حرکت نہیں کرے گا، یہ جب یا لام کے ساتھ ملے گا تو یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے یا کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا ہے؟ پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے، پہلے ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیں گے۔ گرانے کو حذف بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز کو نہ پڑھنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف، اور جس کو پڑھنا ہو اس کو کہتے ہیں اسبات۔ افجی کی کیا لفظ میں نے کیا کہا ہے؟ اسباب، اسباب، جو پڑھا جاتا ہے یعنی ثابت ہے، جو پڑھا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ثابت سے ہے اسبات، اور جو نہیں پڑھا جاتا اس کو کہتے ہیں حذف، محذوف، ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ فی الارض، اس لیے یہاں پر یا نہیں پڑھی جاتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس سے علاوہ اور باتیں، اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے، آگے تھوڑا سا رہ گیا میرے خیال میں، حاجی صاحب اتنا ہی رہنے دیں کہ اور بھی پڑھ لیجیے؟ ظفر صاحب جی جی اتنا ہی رہنے دیں؟ ٹھیک ہے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ یہ چلو حافظ صاحب ذرا نئے ہیں نا، ان جی کو ذرا جی یاد ہو جائے گا۔ جی پیچھے بھی نظر مار لیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر اتنے رہنے دیتے ہیں۔ تو اب ہم نا آگے آئیے حدر کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو اس کے اندر سے نا تشریح کرا دیتا ہوں۔ اچھا آئیے، ہاں اب یہ سورۃ الانشقاق ہے آج، اس میں ہم سب سے پہلے ایسا کام کرتے ہیں، پوری کتاب پڑھتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، میں پہلے آپ کو نا حدر سنا لوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت،
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بس یہیں تک پڑھتے ہیں. ہاں جی ہم لیتے ہیں حمزہ. حمزہ کا مخرج کیا ہے حافظ جی؟ حرف ہلکی. حرف ہلکی حمزہ کون سا ہے حروف حلقی؟ حلقہ سینے کی طرف والا حصہ. ہاں اقصا حلق. ٹھیک ہے. حمزہ میں کون کون سی صفات متضادہ پائی جاتی ہیں لازم؟ سب آپ بتائیں. جہر، شدت، جی استفال، جی انفتاح، جی اسمات. جی جی. اچھا غیر متضادہ میں سے کوئی نہیں. اچھا صفات عارضہ میں سے اپنے ما قبل کے متحد ہوتا ہے جی. وہ تو الف ہوتا ہے. او صفات عارضہ میں سے ابھی آپ نے حمزہ کا بیان پڑھا نہیں ہے. اس میں حذف ہے، اثبات ہے، ابدال ہے، تسہیل ہے، تحقیق ہے. ذہن میں آئے ہیں نا؟ حمزہ کو اگر صاف صاف پڑھو تو تحقیق ہوتا ہے، حمزہ کو بدل دو تو ابدال ہوتا ہے، حمزہ کو آسان کر دو تو تسہیل ہوتی ہے، حمزہ کو بالکل نہ پڑھو تو حذف ہوتا ہے. پڑھا نا یہ؟ اچھا اسی طرح زال کو لیتے ہیں. راجہ صاحب زال کا مخرج بیان کریں. نوک زبان اور ثناء اولیاء کی جڑ. نہیں جڑ نہیں ہے، وہ تا دال طا کا ہے. جی زال وہ تا دال طا کا ہے. نوک زبان اور ثناء اولیاء کا کنارہ. کنارے ساری معذرت کنارہ جی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اس کا اور سا ساتھی کون سا ہے زال کا؟ زال 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 زا زال سا اور غا. جی زال سا ضا. جی جزاک اللہ. غا جی زال سا اور غا. ٹھیک ہے. غا. اچھا اچھا اس میں صفت پائی جاتی ہے جہر، اس کے بعد رخوت، استفال، انفتاح، اسمات. ٹھیک ہے یہی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. غیر متضادہ میں سے کوئی نہیں. صفات عارضہ میں اس کے اندر یہ حروف قمری حروف شمسی میں سے ہے. لام کا اس میں ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حروف جیسے والذاریات ذروا. حمزہ جو ہے یہ بھی حروف قمری ہے. الانسان. ٹھیک ہے سمجھا گئی جی؟ لو اسی طرح آپ کتاب کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اجرا. پوری کتاب ذہن میں آ جاتی ہے. اچھا جی اذا السماء انشقت، اس میں نون میں اخفائے حقیقی ہے. ٹھیک ہے جی. شقت قاف میں حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں آپ اس کو پر پڑھیں گے. یہ بیٹا چھٹی کر لو. اچھا
आगे चलिए, वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत, लिरब्बिहा रा को पुर पढ़ेंगे, वहुक्कत काफ को रूफ मुस्तारिया पुर पढ़ेंगे, वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत रा पुर है क्योंकि माक़बल मफ्तूह है, वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, ठीक है जी, वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत या अय्युहल इंसान, इस इख्फा का नाम है इख्फाए हकीकी, इन्नका कादिहुन। हाफिज़ इस पे कौन सा इदगाम हुआ है इन्नका में? नून मुशद्दद। अच्छा, कादिहुन में इख्फा का क्या नाम है? कर सब ये इख्फा तो नहीं है और हाँ, हरूफ हल्की की वजह से ये गुन्ना नहीं होगा। कादिहुन इसका इजहार हल्की है, इजहार हल्की। ठीक है जी। कदहन में इख्फाए हकीकी, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, फअम्मा में मीम मुशद्दद की वजह से एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना होगा, मन में इजहार हल्की है, फसौफ युहासबु हिसाबन, यहाँ पर कौन सा इदगाम है? इदगाम की जो आपने 5 किस्में पढ़ी हैं उसमें से ये कौन सी किस्म है? ये इदगाम मुख्तलफ फी। नहीं, ला हौल वला कुव्वता, मुख्तलफ फी तो वो होता है जहां पर गुन्ना करें या ना करें, यहाँ तो करना है गुन्ना। इसका नाम है इदगाम मुतकारिबैन नाकिस। ऐसा क्या नाम है? इदगाम मुतकारिबैन नाकिस। हाँ, और हिसाबन यसीरन व, यहाँ पे इदगाम करें तो ये कौन सा है? ये भी इदगाम मुतकारिब है, मुतकारिबैन। क्योंकि तनवीन है नून के किनारे से निकलती है और वाव जो है ये दोनों होंठों से निकलती है, तो इनके मखारज अलग हैं। वयंक़लिबु, यहाँ पे इख्फाए हकीकी होगा, इख्फाए हकीकी। वयंक़लिबु व अम्मा मन ऊतिया, ये इजहार हल्की है। फसौफ यदउ सुबूरा, सूफी साहब आप भी बताएं, सबूरों पे गुन्ना करें, यहाँ गुन्ना होगा कि नहीं इदगाम करें तो? सूफी साहब माइक खोल लेना। सौफ यदउ सुबूरा व यसला, यहाँ पर अगर इदगाम करें तो गुन्ना होगा कि नहीं? जी, यहाँ पर गुन्ना होगा। इस गुन्ने को कहते हैं इदगाम नाकिस, नाकिस, या इदगाम नाकिस, मुतकारिबैन नाकिस, ठीक है जी। वयस्ला सईरन को मिलाकर पढ़ें तो यहाँ सईरन की राह पर गुन्ना होगा कि नहीं? इजहार होगा, इजहार होगा। और ये राह पुर होगी कि बारीक? जी, पुर हो गई। जो इसके बाद अलिफ है वो पुर होगा कि बारीक? इन्ना, ये तो बारीक होगा। नहीं वो नहीं, सईरा, रा के बाद जो अलिफ, सही रा, जी, ये अलिफ भी पुर होगा। क्यों पुर होगा? रा के लिए। हाँ, अलिफ मा कबल के ताबे है, तो क्योंकि रा पुर है तो इसलिए आपने जवाब सही दिया है। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर। पिछला इन्नहु और ये इन्नहु, ये दोनों नून मुशद्दद हैं, ज़न्न का नून भी मुशद्दद है। यहाँ नून का लाम में इदगाम हुआ है। हाफिज़ जी, जी जी, नून का लाम में इदगाम हुआ है, तो हमने तो कल पढ़ा था कि लाम का नून में इदगाम नहीं होता, तो ये नून का लाम में इदगाम क्यों हुआ है? फिर मेरे अल्फाज पर गौर करें। कल हमने पढ़ा था कि लाम का नून में इदगाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नून का लाम में इदगाम क्यों हो गया है? आप कह रहे हैं लाम का नून में इदगाम नहीं होता, लेकिन अच्छा, ये अच्छा, नून का लाम में हो रहा है। अच्छा, नून का लाम में होता है, ठीक है, लेकिन जी। इसके आगे नून है, वहां पर लाम का नून में क्यों हो रहा है इदगाम?
کیونکہ لام پہلے ہے. لام کا ہو رہا ہے وہاں پر نون میں؟ نہیں لام کا نون میں نہیں یا میں ہو رہا ہے کرتا. لام کا یا میں ہو رہا ہے. جی سمجھے حاجی صاحب؟ جی جی لام کا یا میں ادغام ہو رہا ہے یہاں اللہ یہود. راجا صاحب آپ بتائیں. نون کا یا میں ہو رہا ہے قبلہ. ہاں نون کا یا میں ہو رہا ہے، لام کا تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ غنہ لام میں تو نہیں ہوتا نا. جو یا میں غنہ نظر آ رہا ہے وہ نون کا ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. چلو سناؤ حضر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت اس سٹائل میں پڑھیں. وأذنت اذا لرب السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. اچھا کل ہماری سورۃ البروج ختم ہو گئی تھی. جی جی ہو گئی تھی نا ختم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی راجا صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت. سین کے اوپر نا وزن ڈالیں. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. جی اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى قدحا فملاقي إلى ربك كدحا فملاقي. ہاں صوفی صاحب پڑھیے آپ آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه. یا زیادہ لمبی ہو گئی ہے. فَأَمَّا یا زیادہ لمبی ہو گئی اوتیا کی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اوتیا نہیں اوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا. حسابا يسيرا. ہاں کے نیچے زیر ہے.
جی فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى ثبورا سعيرا. سا کے اوپر پیش ہے فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ہاں جی سب آپ پڑھیے فاما من اوتي کتاب فاما من اوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. یہ سعیرہ کی را پور کیوں ہو گئی ہے؟ پیچھے تو یا ساکن آ گئی ہے. اس کی یہ اس کے اوپر اپنی زبر ہے جی. ہاں چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے قابو میں نہیں آئے. اچھا جی جی إنه ظن أن لن يحورا یحور دو زبریں نہیں بلى إن ربه كان بھی به بصيرا. بلى جی بس اتنا ہی تھا. آئیے اب سب مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اٹھاؤ آواز. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. پھر پڑھو ایک دفعہ آواز اٹھا کر سانس لے کر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما شاء الله. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. یسیرن کی را آپ سے پر نہیں ہوئی. پھر ذرا زور لگا کر پڑھیں اور اس کو پر کریں. اٹھائیں آواز کو. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. میں نے تو آپ کے لیے وقف کر دیا تھا. چلو اونچے. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. آپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ را کے اوپر نہیں توجہ دیتے. ثبورن کو آپ نے یہ بری کر دی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. فَسَوْفَ يَدْعُو فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إنه ظن. إنه كان
كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ایک تو مسرورن کی را آپ سے پر نہیں ہوئی، انا کا غنہ بھی صحیح نہیں ہوا. انہ ظن ان لن یحور. إنه ظن أن لن يحور. بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان به بصيرا. یہ آپ دیکھیں، یہ یحور کی آیت کے اوپر بھی جیم ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے پڑے ہوئے ہیں. بلا کے آگے بھی جیم ہے اور اس کے 3 نقطے پڑے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں معانقہ. کیا کہتے ہیں؟ معانقہ. ہاں، تو یہاں پہ آپ ایک جگہ پر وقف کر سکتے ہیں، یا ادھر کر لیں تو اس کا آگے معانقہ کرا دیں، ٹھیک ہے، یا یحور کا معانقہ کرا کر بلا سے یہاں وقف کر لیں آگے ان ربہ کان بہ بصیرا. معانقہ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ گلے ملنا. ہاں، تو یہ یحور سے گلے ملے تو آگے یہ معانقہ ہو جائے گا، آگے ٹھہر سکتے ہیں. اور اگر ادھر آپ نے بلانا ہے تو پھر یہاں پر یہاں معانقہ کرنا ہے تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لو جناب، آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ العزیز پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.